بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے تمام سرکاری ملازمین، ریٹائرڈ ملازمین، فیملی پینشنرز اور مختلف سرکاری اداروں سے وابستہ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم ایک ایسے معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے جس نے گزشتہ کئی دنوں سے لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر روزانہ نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تمام ملازمین کو مل چکا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ پینشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، جبکہ بعض افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے یکساں پالیسی نافذ ہونے والی ہے۔ ایسے حالات میں سب سے اہم سوال یہی بنتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کون سی خبریں درست ہیں، کون سی معلومات صرف افواہوں پر مبنی ہیں، اور آخر وہ کون سے نکات ہیں جنہیں ہر سرکاری ملازم اور ہر پینشنر کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف خبروں کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ ہر پہلو کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کسی بھی غیر مصدقہ خبر کا شکار نہ ہوں اور صرف مستند معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں۔ وفاقی حکومت کی حالیہ صورتحال۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کی۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے مہنگائی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کے لیے مختلف مالی مراعات کا اعلان کیا۔ ان مراعات میں بنیادی تنخواہوں میں اضافہ، بعض الاؤنسز میں تبدیلی اور دیگر مالی سہولتیں شامل ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں ملازمین کو کچھ حد تک مالی ریلیف دینا ضروری تھا تاکہ ان پر بڑھتے ہوئے اخراجات کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ تاہم بجٹ کے اعلان کے بعد سب سے زیادہ جس معاملے پر بحث ہوئی وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا۔ بہت سے ملازمین یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ الاؤنس کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اور اس سے کن افراد کو فائدہ ہوگا۔ سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو اس الاؤنس کا مقصد مختلف محکموں کے درمیان موجود تنخواہوں کے فرق کو کسی حد تک کم کرنا ہے تاکہ وہ ملازمین بھی بہتر مالی سہولت حاصل کر سکیں جن کی تنخواہیں دوسرے اداروں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہیں۔ تاہم ہر کیٹیگری اس الاؤنس میں شامل نہیں ہوتی اور یہی بات اکثر غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ وفاقی پینشنرز ابھی تک انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو تقریباً ہر دوسرے پینشنر کی زبان پر ہے۔ اگر ملازمین سے متعلق کئی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں تو پھر وفاقی پینشنرز کے لیے الگ اعلامیہ ابھی تک کیوں سامنے نہیں آیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے گزشتہ چند برسوں کی روایت کو دیکھنا ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ بجٹ کے اعلان کے بعد پہلے ملازمین سے متعلق مالی احکامات جاری کیے گئے، پھر اس کے کچھ دن بعد پینشنرز کے لیے علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اسی سابقہ طریقہ کار کی وجہ سے اس مرتبہ بھی بہت سے پینشنرز کو امید ہے کہ متعلقہ حکام جلد باضابطہ اعلان کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، جب تک فائنانس ڈویژن یا متعلقہ ادارہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے اس وقت تک کسی بھی سوشل میڈیا پوسٹ یا غیر سرکاری دعوے کو حتمی حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ادائیگیوں میں فرق کیوں نظر آ رہا ہے؟ بہت سے ملازمین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں نئی شرح کے مطابق تنخواہ یا الاؤنس موصول ہو چکا ہے، جبکہ کچھ محکموں کے ملازمین ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ادارے کا اکاؤنٹ سسٹم اور ادائیگی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض محکمے جلد کارروائی مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ بعض اداروں میں فائلوں کی جانچ، بجٹ کی منظوری یا تکنیکی کارروائی میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی ملازم کو ابھی تک نئی ادائیگی موصول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ وہ اس سہولت سے محروم ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اپنے متعلقہ اکاؤنٹس آفس یا محکمہ سے معلومات حاصل کی جائیں۔ کیا وفاق کا ہر فیصلہ صوبوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کوئی الاؤنس دیتی ہے تو کیا وہی سہولت پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان یا آزاد کشمیر میں بھی لازمی نافذ ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کے آئینی اور مالیاتی نظام کے مطابق ہر صوبائی حکومت اپنے بجٹ، مالی وسائل اور انتظامی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات وفاق میں کسی الاؤنس کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن کسی صوبے میں اس پر فوری عمل نہیں ہوتا یا اسے مختلف شرائط کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں صورتحال اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ماضی میں مختلف اوقات میں مخصوص کیٹیگریز کے ملازمین کے لیے خصوصی مالی مراعات اور الاؤنسز دیے گئے، تاہم تمام ملازمین کو ایک ہی وقت میں یکساں فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے مختلف ملازم تنظیموں نے بارہا مطالبہ کیا کہ مراعات کی تقسیم میں یکسانیت لائی جائے تاکہ ایک ہی حکومت کے تحت کام کرنے والے ملازمین کے درمیان مالی فرق کم ہو سکے۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور دیگر علاقوں کی صورتحال۔
खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ माली सालों में मुलाजमीन के लिए अलग अलग फैसले किए गए। बाज बरसों में इजाफी मराद दी गई, जबकि बाज औकात माली वसाइल की वजह से फैसलों में तब्दीली भी देखी गई। इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी अपनी मुआशी सूरत हाल के मुताबिक बजट में मुख्तलिफ सहूलतों का ऐलान किया, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में कई मामलात में विफाकी पॉलिसी को सामने रखते हुए इकदामात किए गए। ये तमाम मिसालें इस बात की निशानदही करती हैं कि हर हुकूमत अपने वसाइल और तरजीहात के मुताबिक फैसले करती है। किन मुलाजमीन को डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिलता, ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हकीकत यह है कि हर माली मरात या अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं होता। कई मरतबा अलाउंस सिर्फ मखसूस पे स्किल, मखसूस कैडर या मखसूस महकमों तक महदूद रखा जाता है। अगर किसी नोटिफिकेशन में किसी कैटेगरी का जिक्र मौजूद ना हो तो इसका मतलब यही होता है कि इस मरहले पर वो इस सहूलत में शामिल नहीं। लिहाजा किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन का बगौर मुताला करना जरूरी है। मुलाजमीन की तंजीमों का मौक़िफ़। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों का मौक़िफ़ है कि अगर तमाम मुलाजमीन एक ही रियासती निज़ाम का हिस्सा हैं तो मरात और माली सहूलतों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि बेहतर तनख्वाहें, मुनासिब अलाउंसेस और वाज़ेह पॉलिसी ना सिर्फ मुलाजमीन के एतमाद में इजाफा करती हैं बल्कि सरकारी इदारों की मजमूई कारकर्दगी पर भी मुस्बत असर डालती हैं। अहम मशवरा: अगर आप सरकारी मुलाजिम या पेंशनर हैं तो किसी भी खबर पर फौरी यकीन ना करें। सिर्फ वही मालूमात दुरुस्त समझी जाएं जिनकी तस्दीक मुतल्लिका वजारत, फाइनेंस डिवीजन या सरकारी नोटिफिकेशन से हो। गैर मुसद्दका खबरें अक्सर गैर जरूरी परेशानी और गलत फहमी पैदा करती हैं, इसलिए हमेशा मुस्तनद जराए पर इन्हिसार करें। इख्तितामी कलिमात। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में हमने वफाकी मुलाजमीन, वफाकी पेंशनर्स, डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, मुख्तलिफ सूबों की पॉलिसी, अदायगियों में ताखीर की मुमकिना वजूहात और आइंदा मुतवक्के पेशरफ्त पर तफसील से गुफ्तगू की। जैसे ही इस मामले पर कोई नया सरकारी नोटिफिकेशन, वजाहत या अहम फैसला सामने आएगा, हम इसकी मुकम्मल, गैर जानिबदार और मुस्तनद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, अलाउंसेस, तनख्वाहों, बजट, नोटिफिकेशंस और दीगर अहम सरकारी अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुंचती रहें तो वीडियो को जरूर पसंद करें, अपने दोस्तों और साथी मुलाजमीन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशहाली और आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।